السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا میزبان سید نوید امیر۔ کسی بھی ملک کی معیشت کا اندازہ اس ملک کی صنعتوں سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ صنعتوں کا پہیہ چلتا ہے تو ملک ترقی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ بالخصوص کراچی کی اگر ہم بات کریں تو کراچی پاکستان کی معیشت کی شہ رگ ہے، اور کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شہر ہے، جس کے صنعت کار گزشتہ 15 روز سے گیس کی جو فراہمی ہے اس میں تعطل اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف جگہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ عندیہ دیا تھا کہ ہم اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ہم ایک علامتی شٹ ڈاؤن کا آغاز کریں گے، جو کہ باقاعدہ طور پر گزشتہ چند روز پہلے کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سندھ بلوچستان انڈسٹریز فورم کے چیف کوارڈینیٹر اور معروف صنعت کار جاوید بلوانی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ سر آپ کے کیا مطالبات تھے، اور یہ شٹ ڈاؤن کی جو صورتحال تھی یہ کیوں پیدا ہوئی، کیا آپ کا مطالبہ ہے، اور مزید آگے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے کراچی کو کہا ہے کہ یہ ہماری معیشت کی شہ رگ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی جو ہے پاکستان کی معیشت کا انجن ہے، سمجھے۔ انجن جو ہے اس کے اندر ہی سارے آرگنز ہوتے ہیں، باقی ڈبے ہوتے ہیں۔ پاکستان کا انجن ہے، اور یہ جو گیس کے جو معاملات ہیں یہ اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کہ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو حکمران ہیں وہ کیا پلان کر رہے ہیں، وہ کس طرح یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں، کہ مجھے بہت برے حالات نظر آ رہے ہیں آگے۔ کیونکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گیس کی پرائس جو ہے 100 سے 130% بڑھائی، اور بڑھانے کے بعد اب مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور بڑھائیں گے۔ اب کے پی کے والوں نے بھی اسٹرائک کی بات کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ 3 صوبے اسٹرائک پہ جا رہے ہیں، 3 صوبوں کے انڈسٹریلسٹ۔ اور کراچی کی اگر انڈسٹری بند ہو گئی تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اکنامی کنڈیشن جو آج ہے اس سے بہت زیادہ خراب ہوگی، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا سر، یہ ایک چیز مجھے بتائیے گا، ابھی کچھ چند روز پہلے آپ سب نے ایک علامتی شٹ ڈاؤن کیا تھا، آگے کا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کی معاشی صورتحال اب بہتر ہونے کی طرف جا رہی تھی، ایسے میں آپ کا اتنا بولڈ اسٹیپ یہ شٹ ڈاؤن کرنے کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر مطالبات آپ کے نہیں مانے گئے تو اگلا آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم نے منڈے کو اسٹرائک کی تھی، ٹوکن اسٹرائک۔ اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ معاشی حالت بہتری کی طرف جانے والی تھی، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی معاشی حالت بہتری کی طرف گئی ہے اس ملک کی۔ پتہ نہیں آپ نے کیا چیز نوٹ کر لی ہے۔ میں نے پریویس گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں ایکسپورٹ بڑھا تھا، رزاق داؤد منسٹر تھے وہ کووڈ کے زمانے میں، اور اتنا اچھا ایکسپورٹ ہوا تھا اس ملک کا کہ ہمارے ریجنل کمپیٹیٹیو کنٹریز میں کسی میں نہیں بڑھا تھا۔ گورنمنٹ کی اچھی پالیسی تھی، اس وقت 28% پاکستان کا، 26 سے 28% پاکستان کا ایکسپورٹ بڑھا تھا۔ ابھی اس وقت جو پوزیشن ہے، پاکستان کا ایکسپورٹ جو ہے 7% نیگیٹو ہو رہا ہے۔ اور آگے کا ہمارا لائحہ عمل یہ کہ آج ہم نے میٹنگ رکھی ہے، اور تمام ایسوسیشن کے آفس بیررز ہم جمع ہوں گے، اور آج شام کو فیصلہ کریں گے کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ کچھ انڈسٹریلسٹ ایسوسیشن نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں 1 ہفتے کی اسٹرائک کرنی چاہیے۔ دیکھیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے لوگ انڈسٹری والے نہیں چاہتے اسٹرائک کرنا، مگر ان کے حالات ایسے پیدا کیے گئے کہ یہ اسٹرائک پہ جائیں۔ حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ انڈسٹری بند کریں۔ انڈسٹری کا پہیہ ہم تو چاہتے ہیں چلتا رہے، اور مزید انڈسٹریاں لگیں۔ اب دیکھیں، اگر مزید انڈسٹریاں لگ رہی ہوتی تو آج یہاں سے یوتھ باہر نہیں جاتا جس طرح یوتھ باہر جا رہا ہے۔ انڈسٹری نہیں لگ رہی جب یوتھ باہر جا رہا ہے۔ اور انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی؟ کہ انڈسٹری وائبل ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، 22% منافع کے بعد 1350 ریٹ ہے، 22% کون سی انڈسٹری میں منافع ہے؟ ان کو 22% منافع کے ساتھ ریٹ کیے ہیں اوگرا نے۔ جی بالکل، یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سندھ بلوچستان انڈسٹریز فورم کے چیف کوارڈینیٹر جاوید بلوانی صاحب، جن کا یہ کہنا تھا کہ ملک کی معاشی صورتحال تو ہمارے سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ہم نے علامتی جو ایک شٹ ڈاؤن کیا تھا اس کو مزید بڑھانے پر سوچ رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حکام اور متعلقہ ادارے جو ہے ابھی تک رابطہ نہیں کر سکیں، اور دیکھنا یہی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو حکومت ہے اور حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ ان کے معاملات کو حل کرتے ہیں یا نہیں۔ کیمرہ مین شاہد علی اور اپنے میزبان سید نوید امیر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔